ہجرت کے دکھ ہمیشہ ایک تلخ یادگار رہے ہیں، خاص طور پر 1947 کی تقسیم ہند کے موقع پر لاکھوں لوگوں کو اپنی جنم بھومی سے جدا ہو کر ایک نئے ملک کی طرف سفر کرنا پڑا۔ وہ سفر جو ان کے لیے ایک دردناک داستان بن کر رہ گیا۔ یہ ویڈیو انہی دکھ بھری داستانوں میں سے ایک کتھا ہے جہاں خاندان بکھر گئے، املاک چھن گئی اور انسانیت کی روح مجروح ہوئی۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے لوگوں نے ہجرت کی مشکلات کا سامنا کیا، کیسے اپنے پیاروں کی یادیں دل میں بسائے نئے علاقوں میں جا بسے۔ یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہجرت کا دکھ صرف ایک جسمانی سفر نہیں بلکہ دل و دماغ کے لیے بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں ان دکھ بھرے لمحات کو محسوس کریں اور ان لوگوں کے جذبات کو سمجھیں جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ زیبو بی بی اپنے نئے گھر کی تعمیر پر بہت خوش تھی۔ کچے صحن میں چکنی مٹی کا لیپ کرنے کے بعد گھر کے آنگن میں نیم کے درخت کے نیچے چارپائی ڈال کے بیٹھی زیبو بی بی اپنے پوتے کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ نی سرداراں ویر کا راؤن والا ہے، چھیتی روٹی پکا لا۔ اچھا بی بی، سردارہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ سردارہ بی بی اور محمد طفیل زیبو بی بی کا کل سرمایہ حیات تھے۔ دونوں ابھی بہت چھوٹے تھے جب والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے بعد والد کی عمر نے زیادہ دیر وفا نہ کی اور وہ بھی بچوں کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ بیٹے اور بہو کی ناگہانی موت پر زیبو بی بی شدید رنجیدہ تھی۔ ان یتیم بچوں کا اللہ کے بعد واحد سہارا زیبو بی بی تھی۔ ان دونوں بیویاں بھی صرف اپنی دادی تک ہی محدود تھی۔ زیبو بی بی کے 6 بیٹے تھے مگر صاحب اولاد ایک ہی بیٹا تھا، یعنی محمد طفیل، اپنے خاندان کا اکلوتا وارث اور دادی کا لاڈلا تھا۔ محمد طفیل نہایت سیدھا سادہ، دنیا کے داؤ پیچ اور دھوکے سمجھنے سے قاصر نوجوان تھا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، ماہ و سال گزرتے رہے، یہاں تک کہ زیبو بی بی نے اپنی پوتی سردارہ بی بی کا نکاح کر دیا۔ اب وہ فکر مند تھی اپنے اکلوتے وارث کی شادی کے لیے۔ زیبو بی بی نے بڑے چاؤ سے نیا گھر بنایا۔ یہ سال تھا اگست 1947 کا۔ زیبو بی بی کے گھر میں خوشیاں مہک رہی تھی کیونکہ اس کے پوتے کا رشتہ گاؤں کے لمبردار ہدایت خان کی بیٹی سغرا بی بی سے طے ہو گیا تھا۔ سردارہ بی بی بھی خوشی سے سرشار اکلوتے بھائی کی شادی کے تیاری میں دادی کا ہاتھ پٹانے کے لیے آ چکی تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جب سغرا اور محمد طفیل کا نکاح ہو گیا۔ زیبو بی بی اور سردارہ سغرا کے جہیز میں آنے والے رنگلے پلنگ، پیتل کے برتن، رنگ برنگے ہاتھ کے بنے بستر اور دیگر سامان سمیٹ رہی تھی۔ سغرا نہایت سمجھدار، معاملہ فہم، دور اندیش اور پرہیزگار خاتون تھی۔ زیبو بی بی نہایت خوش تھی کہ وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئی، مگر وہ کب جانتی تھی کہ اس کی یہ خوشی عارضی ہے۔ محمد طفیل چارپائی پہ لیٹی دادی کے پاؤں دباتے ہوئے بتا رہا تھا، بی بی، بڑا شور مچا ہے کہ ہندوستان کے 2 حصے ہو جائیں، ایک حصہ پاکستان بن جائے گا اور ایک حصہ ہندوستان۔ میرا پتر تو دھیان نال اپنا کام کر، ساڈا گھر ہے، اسی کتے جانا ہے چھڑ، یہ بس لوکاں دے منہ دیاں گلاں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ شور تیزی پکڑتا گیا۔ اب زیبو بھی فکر مند ہونے لگی۔ زیبو بی بی اپنی اس فکر کا اظہار اپنے پوتے اور بہو سے کر رہی۔ دونوں نے تسلی دی کہ بی بی اللہ سے دعا کر لو، اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے۔ پر پتر مینوں خیر نظر نہیں آ رہی۔ اسی فکر میں دن گزرتے گئے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات خراب ہوتے گئے۔ اب ارد گرد کے گاؤں کے لوگوں نے اپنا مال مویشی
اور قیمتی سامان محفوظ مقام پر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ بری خبروں کے آنے کا سلسلہ جاری تھا۔ اب اس بات پہ سب کو یقین آ چکا تھا کہ ہندوستان کی تقسیم ہوگی، مگر اتنی دردناک یہ کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ معمول کے مطابق زندگی رواں دواں تھی۔ دوپہر کے کھانے کے لیے سغرا بی بی تندور پر گرم گرم روٹیاں لگا رہی تھی۔ مٹی کے مٹکے میں ٹھنڈی لسی، مکھن سے بھرا پیتل کا پیالہ، آنگن کی گھنی چھاؤں اور گھر کے بھولے مکین آنے والی مصیبت سے بے خبر اپنی زندگی میں مگن تھے۔ ایک دم سے باہر سے زوردار آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ نسو نسو اپنی جان بچاؤ جتھے آگے نے۔ یہ آوازیں سن کے زیبو بی بی کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ یا اللہ خیر کری۔ اتنے میں کسی نے زور سے دروازہ پیٹا اور کہا، طفیل گھر دیاں بیبیاں نو لے کے جلدی نکل جا، امرتسر ہندوستان دا حصہ بن گیا ہے۔ محمد طفیل نہایت پریشانی کے عالم میں اندر کی طرف پلٹا۔ گھر کی خواتین کو کوئی بھی بات بتانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ ساری بات سن چکی تھی۔ صورتحال نہایت خوفناک تھی۔ بلوائیوں نے مسلمانوں کے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ گاؤں کے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو رہے تھے اور تیزی سے گاؤں سے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ زیبو بی بی نے بہو اور بیٹے سے کہا کہ ضروری سامان دو اور جلدی سے نکل جاؤ، میری فکر نہ کرو، میں گھر کا خیال رکھوں گی۔ اس وقت سب کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ یہ فسادات چند دن کی بات ہے، اس کے بعد سب اپنے گھروں کو واپس آ جائیں۔ محمد طفیل اپنی دادی کو چھوڑ کر جانے کے لیے کسی طرح سے تیار نہیں تھا، جبکہ حملہ آور تیزی سے گاؤں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ گاؤں کے مکین قافلے کی صورت میں گاؤں کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ زیبو بی بی نے زبردستی اپنی بہو اور بیٹے کو قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ تینوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے آخری دفعہ ملے۔ سغرا بی بی نے پیتل کی ایک دیگچی میں چند روٹیاں رکھیں، قرآن پاک کو سینے سے لگایا، اپنے گھر پر آخری نظر ڈالی اور روتے ہوئے بے سر و سامانے کے عالم کی منزل سے بے خبر گھر سے چل پڑے۔ جیسے ہی قافلہ گاؤں سے باہر نکلا تو حملہ آور گاؤں میں پہنچ گئے، مسلمانوں کے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ زیبو بی بی کا گھر بھی انہی لاکھوں بدقسمت گھرانوں میں سے ایک تھا۔ زیبو بی بی تنہا گھر میں بیٹھی ہے، اتنے میں حملہ آور گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ چند ماہ قبل آئے جہیز کے سامان کو بے دردی سے لوٹنا شروع کر دیا۔ ہائے رحم کرو، میری پوتی دا سامان نہ لے کے جاؤ۔ زیبو بی بی کی چیخو پکار زمین و آسمان ہلا رہی تھی، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ بوڑھی زیبو قیامت کا یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ بوڑھی آنکھوں میں قیامت خیز منظر دیکھنے کی سکت کہاں تھی؟ زیبو بی بی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ دوسری طرف قافلہ گاؤں کی حدود سے باہر نکل چکا تھا۔ محمد طفیل نہایت رنجیدہ تھا اپنی دادی کو اس طرح اکیلے چھوڑنے۔ پھر ایک گہری سوچ کے بعد سب کے کہنے اور روکنے کے باوجود وہ گاؤں کی طرف واپس پلٹا۔ سب نے لاکھ منع کیا کہ واپس نہ جاؤ، مارے جاؤ گے، مگر وہ نہ رکا۔ تیزی سے گاؤں میں داخل ہوتے ہوئے اپنے گھر کی طرف دوڑا، مگر گھر کا منظر دیکھ کر کیا قیامت ٹوٹ پڑی۔ بوڑھی دادی پاگل ہو چکی تھی، گھر لوٹ چکا تھا۔ اس نے جلدی سے دادی کو کندھوں پر اٹھایا اور واپس قافلے کی طرف چل پڑا۔ کوئی سواری پاس نہیں تھی، موت کا خطرہ ہر طرف منڈلا رہا تھا، مگر مارنے والے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہے۔ دونوں دادی پوتا بحفاظت قافلے کے ساتھ جا ملے۔ چونکہ زیبو بی بی اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی، اس لیے وہ چیخو پکار کر رہی تھی۔ جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ اسی کا ماتم کر رہی تھی۔ قافلہ بغیر کسی منزل کے تعین کے چل رہا تھا۔ مرد عورتوں کے گرد ایک حفاظتی حصار بنا کے چل رہے تھے۔ سردارہ بی بی اپنی 2 سال کی بیٹی کو اٹھائے انجان منزل کی طرف چل رہی تھی۔ رات کا اندھیرا، بے سر و سامانی کا عالم، بھوک
اور پیاس کی شدت، موت کے منڈلاتے سائے، خون سے رنگین زمین، معصوم جان، کہاں یہ سب سہ سکتی تھی؟ سردارہ بی بی کی بیٹی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ ایسے کئی معصوم لاشیں بے گور و کفن پڑے تھے۔ 3 یا 4 دن کے بعد یہ لوٹا پٹا قافلہ پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوا اور لاہور پہنچ۔ محمد طفیل زیبو بیوی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر امرتسر سے لاہور تک لے آیا۔ اب یہ گاؤں کے تمام لوگ ایک مہاجر کیمپ میں تھے۔ مہاجر کیمپ میں جب قافلے پہنچ رہے تھے تو ہر طرف قیامت صغریٰ برپا، زخموں سے چور مہاجر، سکھوں کے ہاتھوں برباد عورتیں اور چیختے چلاتے ماں باپ سے بچھڑے بچے ہر طرف مہاجر کیمپ میں پھیلے ہوئے۔ اللہ کے کرم سے محمد طفیل اور ان کا پورا گاؤں بحفاظت مہاجر کیمپ تک پہنچ گیا تھا۔ کچھ دن مہاجر کیمپ میں رہنے کے بعد محمد طفیل اپنی بیوی اور دادی کو لے کے سغرا بی بی کی بہن عائشہ کے خاندان کے ساتھ لائل پور کے ایک نواحی قصبے ڈچکوٹ میں منتقل ہو گیا۔ جیسے ہی یہ لوگ اپنی منزل پر پہنچے، اسی دن زیبو بی بی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ قیامت کے بعد ایک اور قیامت۔ مہاجر کیمپ میں ملنے والا کفن زیبو بی بی کو پہنا دیا گیا۔ یوں شہر کے قبرستان میں پہلی مہاجر زیبو دفن ہو گئی۔ چند کلو گیہوں جو مہاجر کیمپ میں دیے گئے، سغرا بی بی ہاتھ میں لیے چکی ڈھونڈ رہی ہے تاکہ اس کو پیس کے پیٹ کی آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ کوئی اپنا پاس نہیں جو اس غم کی گھڑی میں 3 وقت کا کھانا دے سکے۔ سغرا بیوی کے گاؤں کے تمام لوگ لائل پور کے ایک اور نواحی گاؤں میں منتقل ہو گئے تھے۔ سغرا بیوی کے والد کا شمار گاؤں کے سرکردہ لوگوں میں ہوتا تھا اور محمد طفیل بھی اچھے زمیندار گھرانے سے تھا۔ اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ان کا پیار، محبت اور انسیت تھی۔ گاؤں کے لوگ ان کو ڈچکوٹ شہر سے واپس اپنے پاس لے آئے۔ یوں زندگی ایک نئے انداز سے شروع ہو گئی۔ زندگی کا یہ رنگ بڑا اذیت ناک۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے گئے اور وقت گزرتا گیا، مگر سغرا بی بی اور محمد طفیل کے ہجرت کے دکھ برقرار۔ رات کو کھلے صحن میں بیٹھے سغرا بی بی کے پوتے پوتیاں ہر روز فرمائش کرتے، بڑی امی کہانی سناؤ، آپ پاکستان کیسے آئے؟ اس کے ساتھ ہی آنسوؤں کی ایک لڑی سغرا بی بی کی گالوں پر بہنے لگتی اور وہ کہانی سناتے ہوئے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے، اور بچے حیران ہو کر دیکھتے کہ بڑی امی کیوں رو رہی، کیونکہ وہ اس درد سے ناآشنا تھے جس سے وہ گزری تھی۔ ان کے لیے وہ صرف ایک کہانی تھی، مگر انہوں نے اس کہانی کے تمام دکھ اپنی جان پر سہے تھے۔ میں سغرا بی بی کی پوتی 73 سال کے بعد ان کے دکھ کی کہانی کو زیب کرتاز کرتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی تو ان کا کرب کتنا شدید تھا جنہوں نے یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ سغرا بی بی کا انتقال 2001 اور محمد طفیل کا انتقال 2009 میں ہوا، مگر آخری وقت تک ہجرت کے دکھ تازہ تھے۔ آج ہم نے 14 اگست کو میوزیکل نائٹ، ون ویلنگ، شور شرابہ اور انجوائے کرنے کا دن بنا لیا، کیونکہ ہم ان دکھوں، تکلیفوں اور بھیانک مناظر کو نہیں جانتے جو اس دن پیش آئے۔ آئیں عہد کریں، اگست کے اس مہینے کو جاہلوں کی طرح نہیں بلکہ ایک مہذب قوم کی طرح منائیں گے، اس مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کریں گے جس مقصد کے لیے یہ سرزمین پاک وجود میں آئی۔ اللہ اس سرزمین کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔